روزے میں ناک میں پانی ڈال سکتے ہیں؟ مجھ سے روزے کی حالت میں غلطی سے ناک میں پانی چلا گیا جو حلق میں جاتا ہوا محسوس بھی ہوا، کیا اس سے میرا روزہ ٹوٹ گیا؟ سمیہ بطول راول پنڈی سے، غلطی سے آپ کو روزہ یاد تھا اور ناک میں پانی آپ نے ڈالا اور وہ حلق میں چلا گیا، محسوس ہونے کی بات نہیں ہے، 100% یقین ہو کہ حلق میں گیا ہے تو پھر روزہ ٹوٹے گا، 100% یقین نہیں ہے پھر روزہ نہیں ٹوٹے۔ رات میں غسل فرض ہوا تو سحری کے بعد کر سکتے ہیں؟ اگر زوجین نے ہم بستری کی، بعد میں سستی کی وجہ سے آنکھ دیر سے کھلنے کی وجہ سے غسل کیے بغیر سحری کر کے روزہ رکھ لیا تو کیا روزہ ٹھیک ہو گیا؟ کیا سحری کرنے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے؟ راؤ محمد عبداللہ راول پنڈی سے، نہیں جی، بغیر غسل کیے بھی آپ سحری کھا سکتے ہیں۔ سحری کرنے کے بعد پھر فرض نماز پڑھنے سے پہلے آپ غسل کر لیں، کیونکہ نماز قضا کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ تو روزے کا غسل سے کوئی تعلق نہیں ہے، غسل کا تعلق نماز سے ہے، روزے سے نہیں۔ پاکستان سے دبئی پہنچے تو پتہ چلا وہاں روزہ تھا۔ میں پاکستان سے دبئی آیا تھا، پاکستان میں اس وقت روزہ نہیں تھا، اگلے دن روزہ تھا۔ میں جب دبئی پہنچا تو یہاں روزہ تھا، لیکن میں نے سحری نہیں کی، اس لیے روزہ نہیں رکھا میں نے، کیا وہ روزہ مجھے عید کے بعد قضا کرنا پڑے گا؟ محمد عامر دبئی سے، جناب محمد عامر صاحب، چونکہ آپ جب پاکستان میں تھے سحری کا وقت جو تھا وہ دبئی میں نہیں شروع ہوا، بلکہ راستے میں ہی سحری کا وقت شروع ہو گیا اور آپ نے روزہ نہیں رکھا، اور جب آپ دبئی پہنچے تو وہاں روزہ تھا، تو چونکہ آپ پہ یہ روزہ واجب نہیں ہوا تھا، واجب اس لیے نہیں ہوا تھا کہ سفر کے دوران آپ دبئی میں نہیں تھے، اس وقت سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا دبئی پہنچنے سے پہلے ہی، چونکہ یہ روزہ سرے سے آپ پر لازم ہی نہیں ہوا تھا، آپ پاکستان کے حساب سے تھے اس وقت تک، تو جب لازم ہی نہیں تھا تو اس روزے کی قضا پھر آپ پر لازم نہیں ہوگی، کیونکہ روزے میں تجزی نہیں ہوتی، ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا جا سکتا روزے کے اجزاء کو، تو اس لیے روزہ کی قضا اس وقت لازم ہوتی جب آپ صبح صادق سے پہلے دبئی پہنچ جاتے، اور پھر دبئی میں آپ مسافر ہونے کی وجہ سے روزہ چھوڑ بھی دیتے تو بعد میں آپ پر قضا واجب ہوتی، اور اگر رکھ لیتے تو پھر رکھ لیتے، لیکن آپ چونکہ صبح صادق کے بعد دبئی پہنچے ہیں تو یہ روزہ شرعاً آپ پر لازم ہوا ہی نہیں تھا، جب لازم نہیں ہوا تھا تو پھر آپ پر اس کی قضا لازم نہیں۔ سحری کب تک کھا سکتے ہیں؟ اگر صبح صادق کے 1 منٹ بعد تک کچھ کھا پی لیا تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ جائز نہیں ہے صبح صادق کے 1 منٹ بعد، جیسے اگر ٹائم لکھا ہوا ہے 5:55 فار ایگزامپل، اور آپ نے 5:56 تک کھا لیا تو ناجائز کام تو کیا، لیکن روزہ اس لیے نہیں ٹوٹے گا کہ یہ جو سحری کے اوقات لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ 5:55 5:56، یہ 100% 100% یقینی نہیں ہوتے، تو اس لیے اس میں الیقین لا یزول بالشک والا قاعدہ چلتا ہے کہ 55 کے بجائے آپ نے 56 پہ کھا لیا، 56 تک 1 منٹ اوپر ہو گیا، تو چونکہ 100% یقین نہیں ہوا ابھی سحری ختم ہونے کا، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ گویا ابھی وقت ختم نہیں ہوا، تو یہاں فائدہ پہنچایا جائے گا روزہ رکھنے والے کو۔ لیکن 2 منٹ ہو گئے تو پھر جو ماہرین فلکیات ہیں وہ کہتے ہیں 2 منٹ اتنی تاخیر ہے کہ پھر آپ دوبارہ قضا کریں اس روز، لیکن اتنی تاخیر درست نہیں ہے، بلکہ ماہرین فلکیات تو یہ کہتے ہیں کہ اگر سحری کا وقت لکھا ہے 5:55 تو آپ احتیاطاً 54 منٹ پہ ختم کر دیں احتیاطاً، تو اس لیے دیر نہ کریں، لیکن 1 منٹ اگر اوپر ہو گیا تو اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ شوگر لیول کم ہو گیا تو روزہ توڑ سکتے ہیں؟ میرا شوگر لیول اکثر کم ہو جاتا ہے، اگر روزہ نہ ہو تو کچھ میٹھا کھا لیا جائے تو بہتر ہو جاتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں شوگر لیول کم ہو جائے تو کیا روزہ توڑنے کی گنجائش ہوگی؟ جی ہاں بھائی، گنجائش نہیں، آپ پر تو شوگر کے مریضوں پر تو یہ چیز لازم معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے اپنے ریلیٹیوز میں دیکھا ہے شوگر کے پیشنٹ تھے، روزہ رکھا، شوگر لیول ڈاؤن ہوا اور انا للہ ہو گیا ان کا اچانک، تو شوگر کے مریض کو ہر وقت اپنی جیب میں چینی رکھنی چاہیے، اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو چینی ہر وقت اپنے پاس رکھے، اگر روزے میں ان کی طبیعت خراب ہونے لگے اور اندازہ ہو جائے کہ انا للہ ہونے والا ہے تو فوراً چینی کھا لیں تاکہ انا للہ ہونے سے ان کی حفاظت ہو۔ تو شوگر کے مریض روزہ رکھیں لیکن اپنے ساتھ چینی رکھیں ہر وقت، کیونکہ جان بچانا بہرحال پہلے ضروری ہے، اور بیمار آدمی کو اللہ نے اجازت دی ہے تو اللہ کی اجازت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمارے ایک جاننے والے ایک سفر میں میرے ساتھ تھے، ان کو کہیں بس میں الٹیاں ہو گئیں، گاڑی میں الٹیاں ہو گئیں، تو اب مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ ان کو شوگر ہے اور یہ کوئی مسئلہ ہے ان کے ساتھ، تو ہم تھے بھی تھر کے سفر میں، صحرا میں، بالکل کوئی نہ ہوٹل قریب میں، نہ کھانے پینے کی کوئی جگہ، تو وہ جناب چکر آ رہے ہیں اور بالکل مرنے لگے وہ، تو ہمارے بچے بھی تھے ساتھ میں، شکر ہے کسی بچے کے پاس سے ایک ٹافی نکل آئی، تو وہ ٹافی میں نے ان کے منہ میں ڈالی ہے
تو تھوڑی دیر میں ایک دم ان کی آنکھیں کھلی اور صحیح ہو گئے، بالکل فٹ فاٹ ہو گئے نا، اللہ کا فضل اب تک صحیح ہے. تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا شوگر کے مریض کو ہر وقت اپنے پاس لالی پاپ اور ٹافی اور چاکلیٹوں اور چینی اور گڑ اور مٹھائیوں کا انتظام رکھنا چاہیے ہر وقت روزے میں. اچھا وہ تو ان کی حالت ایسی ہو گئی، میں بتا بھی نہ رہے کہ مجھے میٹھا کھلاؤ، وہ تو ہمیں ہی خیال آیا کہ لگتا ہے ان کو شوگر ڈاؤن ہو گئی ہے، تو اللہ نے ان کو زندگی دے دی، بچ گئے الحمدللہ. اور جوان آدمی ہے، کوئی زیادہ بوڑھے بھی نہیں ہے. کتنے سونے پر زکوٰۃ ہے؟ میری بیوی کے پاس استعمال کے لیے سونا ہے. بیوی کے پاس کتنا سونا ہو تو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، اور کتنے سونے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ نیز نقد پیسے کتنے ہوں تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ ممتاز علی خان دبئی سے. ممتاز علی، سونا اگر استعمال کا بھی ہو تو زکوٰۃ ادا کرنا اس پر لازم ہے، واجب ہے. باقی کتنے سونے پر ہوتی ہے؟ تو اگر کسی کے پاس سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی یعنی کیش رقم، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، صرف سونا ہی ہے، تو پھر 7.5 تولے سونے سے کم پہ نہیں ہوتی. لیکن آج کل دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے پاس صرف سونا ہی ہو، 1 روپیہ بھی نہ ہو. تو جب 1 روپیہ بھی آپ کے پاس یعنی آپ کی وائف کے پاس اگر ہے، یا تجارتی مال اسے کہتے ہیں جو بیچنے کے لیے خریدا ہو، تو ان میں سے کوئی بھی چیز تھوڑی سی بھی ہے جو کیش رقم بھی ہے، تو پھر سونے کا نصاب نہیں ہوتا، پھر 52.5 تولہ چاندی کا نصاب ہوتا ہے. تو پھر اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر آپ کی وائف کے پاس سونا ہے تو زکوٰۃ دینا واجب ہے. اور 52.5 تولہ چاندی کے ریٹ بدلتے رہتے ہیں. آپ میرا خیال ہے دبئی سے ہیں تو دبئی میں دیکھ لیں 52.5 تولہ چاندی کے کیا ریٹ ہیں، اس حساب سے آپ دیکھ لیں. کبھی 40,000 ہوتے ہیں، آج کل 50 کے لگ بھگ ہے میرا خیال ہے. تو پھر اس پہ زکوٰۃ فرض ہے. اور کتنے پیسے ہوں تو وہ بھی 52.5 تولہ چاندی کے برابر پیسے ہوں تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اگر پیسے 52.5 تولہ چاندی سے کم ہے، سونا بھی کم ہے، تو دونوں کو ملا کے دیکھا جائے گا. اگر ملا کے مالیت 52.5 تولے کے برابر ہے تو بھی زکوٰۃ فرض ہے. آج کراچی میں گرمی بھی ماشاءاللہ کافی زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے ہمت دے دیتے ہیں، روزہ رکھنے کی بھی، تراویح پڑھنے کی بھی. اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. فرمایا اگر شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. شکر جو ہے یہ صرف دنیاوی نعمتوں پر نہیں ہوتا. اللہ نے آپ کو صحت دی، مال دیا، عافیت والی زندگی دی، صرف اس پہ شکر نہیں ہے. اگر کسی نیکی کی اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا لازم ہے. رمضان میں سب سے بڑا اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ آپ کو فرض روزے پورے کرنے کی توفیق دے دے. یہ بہت بڑا انعام ہے. ایک چیز جو میں لوگوں میں نوٹ کرتا ہوں، غور کرتا ہوں، جن لوگوں کو روزے رکھنے کی توفیق ملتی ہے وہ چونکہ عادی ہوتے ہیں، ہر سال رکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ روزوں کو روٹین کا ایک حصہ سمجھتے ہیں. اور جو اس نعمت پر ان کو احساس ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہم سے کتنا بڑا کام لیا، وہ احساس ان کو نہیں ہوتا. جب اللہ آپ کو کوئی بڑی نعمت دیتا ہے تو اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ اس نعمت پر خوش ہوں. کسی نے آپ کو بہت بڑا گفٹ دیا، آپ نے ایسے لے کے سائڈ پہ رکھ دیا، دیکھا بھی نہیں اس کو، تو یہ دینے والے کی بھی بے اکرامی ہے. تو جیسے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ گناہوں پہ خوف زدہ ہوں، گناہ کر کے ندامت ہو، جرم کا احساس ہو، اسی طرح اللہ یہ چاہتے ہیں کہ نیکی کر کے ان میں شکر کا جذبہ پیدا ہو، خوشی محسوس ہو. اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو جس کا آخرت پر یقین نہیں ہے اسے گناہ کر کے کبھی بھی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی، وہ کرتا چلا جائے گا. لیکن اگر آپ گناہ کرنے کے بعد شرم محسوس کرتے ہیں، ندامت ہوتی ہے، تو یہ ایمان کی علامت ہے، آخرت پر یقین کی علامت ہے، اللہ کے وجود کے یقین کی علامت ہے. بالکل اسی طرح اگر نیکی کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے تو یہ بھی ایمان کی علامت ہے، خوشی کی، یہ بھی آخرت پر یقین کی علامت ہے. اور اس کا ایک دنیا میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے مزید نیکی کی توفیق
ملتی ہے. رمضان میں شیطان ایک دھوکہ یہ دیتا ہے کہ آپ نے اگر روزے رکھے ہیں تو کون سا تیر مار لیا, ساری دنیا روزے رکھ رہی ہے. یہ شیطان کا بہت بڑا حملہ ہے. میرا معاملہ یہ ہے, الحمدللہ ہم سب روزے رکھتے آ رہے ہیں بچپن سے ہی. جب سے بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھا, ہمارے گھر میں روزے کا معمول تھا, روزہ چھوڑنے کا تصور نہیں تھا. اب بھی نہیں ہے, پہلے بھی نہیں تھا, تو رکھتے آ رہے ہیں بچپن سے. بلکہ جب بالغ نہیں تھے اس وقت بھی رکھتے تھے. ہمارے بچے اب بھی رکھ لیتے ہیں. منع کرنا پڑتا ہے کہ بھائی نہیں رکھو, بچوں کو تو شوق ہوتا ہے کہ رکھنا ہے. تو الحمدللہ معمول ہے. لیکن اس کے باوجود میں یہ سوچتا ہوں کہ اے اللہ, میرے جیسے نالائق کو تو نے یہ توفیق دے دی کہ میں رمضان کے روزے رکھ رہا ہوں. یہ تیرا مجھ پہ بہت بڑا احسان ہے. انسان یہ سمجھے اپنے بارے میں کہ صرف میں ہی گویا رکھ رہا ہوں, مجھے باقیوں سے غرض نہیں ہے وہ کیا کر رہے ہیں. میرے اوپر تو بڑا احسان ہے اللہ کا. ہم تو نالائق ہیں بھائی. عام دنوں میں ایک روزہ رکھنے سے پہلے 10 دفعہ سوچتا ہے انسان کل رکھوں کہ نہیں رکھوں. رکھتا ہے تو ایسا سمجھتا ہے جیسے آج ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا کوئی. اور رمضان آتا ہے, ہم جیسے مجھ جیسے نالائق کو اللہ توفیق دے دیتا ہے 29 یا 30 روزے رکھنے کی. 30 کی تو 15 سال ہو گئے, کوئی رپورٹ ہے ہی نہیں. 29 ہی ہوتے ہیں پاکستان میں. 29 روزے رکھنے کی اللہ ہم جیسے نالائقوں کو توفیق دے دے. تو بھائی میں تو اپنا معاملہ اللہ سے دیکھتا ہوں کہ مجھ سے تو نے اتنی بڑی نیکی کروا لی. مجھے کیا پتا بھائی قدیر بھائی کیا کر رہے ہیں, شاکر بھائی کیا کر رہے ہیں, رفیع بھائی ہیں, یہ تو روزہ رکھ کے پتہ ہی فرق ہی نہیں پڑتا ماشاءاللہ. روزے میں بھی ایسے ایسے گھوم رہے ہوں گے یوں کر کے. آپ دیکھ لیں کبھی ان کو آ کے. روزہ رکھ کے نا عصر کے وقت سب مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں. کراچی میں جیسی گرمی ابھی شروع ہو گئی ہے تو رفیع بھائی نہیں ماشاءاللہ مرجھائے ہوئے. ان کو پتہ نہیں اللہ نے الگ سے کوئی انرجی دی ہے. رکھتے ہیں, آپ بدگمان نہ ہو. بعض دفعہ انسان اتنا فریش ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا ہے ہی نہیں. یہ ہمیں یقین ہے کہ رکھتے ہیں. تو میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ میرے جیسے نالائق کو اللہ نے توفیق دی. میں تو اس پہ خوش ہوں, میں تو اس پہ خوش ہوں کہ ہم جیسے تیسے ہیں. جتنے مرضی نالائق ہوں, او بھائی ایک روزہ نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 4 نہیں, 5 نہیں, 6 نہیں, 7 نہیں, 8 نہیں, اللہ نے کتنے روزے ہم سے رکھوا لی. تو ایک دل میں راحت محسوس ہوتی ہے, خوشی محسوس ہوتی ہے. ہاں تھوڑا سا یہ خوف بھی ہونا چاہیے, تھوڑا سا, کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی بدعملی سے اجر ضائع ہو جائے. یہ خوف بھی ضروری ہے, یہ خوف بھی تاکہ اترائے نہیں انسان. لیکن اصل تو یہ ہے کہ یہ کیا ہے, نعمت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے, ہمارے نبی اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتے تھے روزہ رکھ کے. اپنے آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, اپنی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. کیسے حوصلہ افزائی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کر لیتے, کیسے انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے نا. آج خوشی اس لیے نہیں ہو رہی کہ سحری میں 3 پراٹھے پھوڑے ہوئے ہوتے ہیں, پھینیاں کھجلے کھائے ہوئے ہوتے ہیں, بھوک ہی نہیں لگ رہی ہوتی. وہ تہ جو بیٹھنا شروع ہوتی ہے عصر مغرب میں جا کے, تو وہ جو ڈکاریں, اکثر لوگ مجھ سے رمضان میں یہ پوچھ رہے تھے کھٹی ڈکاریں نگلنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا؟ ایسا لگتا ہے ہر آدمی کھٹی ڈکاریں ہی نگل رہا ہے سارا دن بیٹھ کے, کیونکہ ہر آدمی یہ مسئلہ پوچھ رہا ہوتا ہے کھٹی ڈکاریں نگلنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا. ابے بھائی تو کیا ڈکاروں کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے کیا؟ بہرحال یہ تو میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں, لیکن جتنا مرضی 3 یا 4 بھی کھا لو تو بھی بہرحال انسان ایک مجاہدہ کرتا ہے. تبھی تو دنیا پرست آدمی ایک روزہ بھی نہیں رکھتا. ہٹے کٹے لوگ دیکھے ہم نے, ڈاکٹروں نے ان کو کہا وہ بھی ہے کہ تم نہیں کھاؤ, تمہارے لیے کھانے کے علاوہ دنیا کا ہر کام تم پہ سوٹ کرتا ہے, پھر بھی روزہ نہیں رکھتے. ان سے نہیں رہا جاتا 2-4 گھنٹے بھی کچھ کھائے پیے بغیر. ان کو چائے چاہیے, ان کو گٹکا چاہیے, ان کو پان چاہیے, ان کو نسوار چاہیے, ان کو روٹی چاہیے, ان کو کچھ نہ کچھ جانوروں کی طرح جگالی کرنے کے لیے چاہیے کہ منہ گھومتا رہے. ان ہے روزہ خور, آپ دیکھ لو, کھا رہے ہیں,
ان سے نہیں برداشت ہوتا. گھر میں سب کا روزہ ہوتا ہے, بوڑھوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے, لوگ ہمیں آ کے بتاتے ہیں سب کا روزہ ہے, ایک نالائق بیٹا ہے ہٹا کٹا جوان, اس سے نہیں رکھا جاتا, گھر میں نحوست کا ذریعہ بنا ہوا ہے. تو ایسے ہی صورت میں اللہ اگر آپ کو توفیق دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے, تھوڑا خوف بھی ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, لیکن امید کو, شکر کو خوف پر غالب رکھنا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا ہمارے نبی بھی اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا کرتے تھے. کیسے؟ حالانکہ ہمارے نبی میں خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی بہت طاقت تھی. آپ تو 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے بسا اوقات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو کیا فرماتے؟ ذهب الظما, پیاس چلی گئی. ذهب الظما, پیاس چلی. تھوڑی دیر کی ٹینشن تھی, ہمارے اللہ نے وہ پریشانی ختم کر دی. وابتلت العروق, رگیں تر ہو گئی. جو خشکی جسم میں تھی, چہرے پہ انسان کے خشکی پیدا ہو جاتی ہے نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابتلت العروق, رگیں تر ہو گئی. یہ دنیاوی ٹینشن جو تھوڑی دیر کی تھی یہ بھی اللہ نے ختم کر دی. وثبت الاجر ان شاء اللہ, اور اللہ نے چاہا تو اجر ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا. یعنی یہ ہمارے لیے کتنی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے رب نے ایک نیکی ہم سے کروا کے جو پریشانی تھی وہ بھی ختم کر دی, اور نیکی کا ثواب ہمیشہ کے لیے ہمارے اعمال میں درج کر دیا. جب انسان گناہ کرتا ہے تھوڑی دیر کی لذت حاصل ہوتی ہے, یہ لذت تھوڑی دیر بعد ختم, اور نحوست اور گناہ اور اس کا عذاب آپ کے اعمال میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بد نظری ہے, انٹرنیٹ پر کوئی فحش چیز دیکھ رہے ہو, زنا کر رہے ہو, کچھ حرام کھا رہے ہو, تھوڑی دیر کا گناہ ہے, لذت تھوڑی دیر کی ہے, مزہ تھوڑی دیر کا. کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس میں ہمیشہ کا مزہ ہو. اللہ نے انسان کی خواہشات کو محدود اور صلاحیتیں بھی محدود. جو لوگ جوانی میں زنا کرتے ہیں, ایک بار کریں گے, 2 بار کریں گے, ان کو زنا میں بھی لذت نہیں رہتی, پھر وہ عادت پڑ جاتی ہے حرام کی, گند میں منہ مارنے کی, لیکن وہ لذت نہیں رہتی. اور جب عمر آہستہ آہستہ بڑھتی ہے, بڑھاپا آتا ہے, تو ٹھڑک باقی رہ جاتی ہے, زنا کرنے کی طاقت ختم, مچلتا رہتا ہے ہر وقت, سسکیاں لیتا رہتا ہے, ٹینشن ساری زندگی کی, لیکن طاقت کیا ہو گئی؟ خوب سمجھ لے, جو جوانی میں زنا کرتا ہے خوب سمجھ لے بڑھاپے میں زنا کا جذبہ کبھی بھی ختم, بول لینا, نہیں ہوتا. اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ ہم جوانی میں زنا کر رہے ہیں تو بڑھاپے میں خود ہی چھوٹ جائے گا. نا 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 نا, یہ بہت بڑی بھول ہے. زنا کا شوق بڑھاپے میں, اگر جوانی میں نہیں چھوڑا زنا تو بڑھاپے میں یہ شوق ختم نہیں ہوتا. اب خود سوچو, ایک چیز کا شوق باقی ہے لیکن اس کی طاقت ختم ہو گئی, کس قدر ٹینشن ہے, کس قدر عذاب ہے یہ. تو میں جلدی سے بیان کو سمیٹتا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو میرے بھائی, اگر اللہ نے آپ میں کوئی اچھی بات رکھی ہے, کسی نیکی کی توفیق دی ہے, تو اس کا بھی استحضار کرنا چاہیے. استحضار کا مطلب اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے, اس کی ہم قدر کریں, اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. یہ نہ دیکھیں سب روزے رکھنے تو ہم نے رکھ لیا تو کیا ہو گیا, بھائی سب کا نہیں پتا, ہم تو نالائق ہیں یار, سب تو بہت نیک ہیں, وہ تو رکھ سکتے ہیں, ہم جیسے نالائق کو اللہ نے توفیق. میرا جو اللہ سے معاملہ ہے مجھے کیا پتا آپ کا کیا معاملہ ہے, میں تو اپنا معاملہ دیکھوں گا. تو ہمارے نبی اپنے آپ کو موٹیویٹ کیسے کرتے تھے؟ ذهب الظما, پیاس چلی گئی. وابتلت العروق, رگیں تر ہو گئیں. وثبت الاجر ان شاء اللہ, اور اللہ نے چاہا تو اجر ہمارے اعمال میں لکھ دیا گیا, اجر لکھ دیا گیا ہے. تو اس سے انسان کو اگلے دن دوبارہ روزہ رکھنے کا حوصلہ ملتا ہے. اور گناہ میں الٹا, تھوڑی دیر کی لذت, یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ جوانی میں بھی یہ لذتیں
اگر آپ نے کنٹرول نہیں کیا نا تو بڑھاپے میں یہ لذتیں بڑھیں گی، مگر گناہ کرنے کی طاقت کیا ہو جائے گی؟ ختم. تو حسرت، افسوس، ٹینشن والی زندگی. تو اس لیے جوانی میں اپنے آپ کو نیکی کا عادی بنا لو، اس سے بڑھاپا بڑا خاندانی گزرے گا. اللہ اللہ کی بڑھاپے میں توفیق ملے گی. جوانی میں تسبیح کی عادت ڈال لو. سمجھتے ہو؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ جوانی میں کیا عادت ڈال لو؟ تسبیح کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی آخری حدیث، کلیمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمات زبان پہ بہت ہلکے، ترازو میں بہت بھاری، اور رحمان کو بہت محبوب. ایک سبحان اللہ وبحمدہ، دوسرا سبحان اللہ العظیم. یہ آپ نے اگر جوانی میں اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنا دیا، بڑھاپا بڑا اچھا گزرے گا. ہماری مسجد میں ایک بزرگ ہیں، پابندی سے تراویح پڑھتے ہیں. آج فجر میں پتا چلا کہ روزانہ 20 پارے تلاوت کا معمول ہے. میرا خیال ہے 70 سال عمر تو ہوگی. 70 سال میں روزانہ کتنے پارے پڑھ رہے ہیں؟ 20. کیا یہ عادت انہوں نے بڑھاپے میں ڈالی ہے؟ بڑھاپے میں اتنی ہمت نہیں ہوتی. یہ عادت کب سے پڑی ہوئی ہوتی ہے؟ جوانی میں روز 20 نہیں پڑھتے ہوں گے، 2 پڑھتے ہوں گے، 3 پڑھتے ہوں گے. لیکن جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے وہ تعداد کم ہونے کے بجائے بولو وہ شوق بڑھتا چلا جا رہا ہے. این ممکن ہے کچھ دنوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد صحت اجازت نہ دے، این ممکن ہے، لیکن شوق تلاوت کا کم ہونے کے بجائے بڑھے گا. اور اللہ اجر کس پہ لکھے گا؟ شوق پہ. حدیث میں آتا ہے کسی کا کوئی معمول تھا، صحت خراب ہونے کی وجہ سے معمول چھوٹ گیا تو اللہ اس کے اعمال میں وہ نیکی لکھتے رہتے ہیں. جیسے کسی نے ہمیشہ رمضان میں روزے رکھے ہوں، بڑھاپا آ گیا، شوگر، بیماریوں کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا، تو اب یہ تھوڑی کہ اللہ اس کا اجر ضائع کریں گے. اللہ کہیں گے تو نے ہمیشہ رکھے ہیں، اب مجبور ہے تو میں تیرے اعمال میں روزے لکھتا چلا جاؤں گا. تو آج آپ نے اپنے آپ کو میرے بھائی اللہ کا تھوڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کی عادت ڈالو. میں نہیں کہہ رہا آپ سے زیادہ نہیں ہوتا تو وحشت نہ تھوڑا کر لو. آج تھوڑا کرو گے، کل اس تھوڑے میں ایسی لذت ہوگی کہ اللہ اس مقدار کو بڑھا دے گا. حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات احب الی اللہ مما طلعت الشمس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے، ظاہر ہے سورج تو پوری دنیا پہ طلوع ہوتا ہے، ان تمام چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ کلمات ہیں. اور دیکھو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کی آپ حمد و ثنا کریں، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں میرے بندے اپنی زبان سے میرا نام لیا کریں. اللہ کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے. ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا ان کو ذکر کی بڑی عادت پڑ جاتی ہے. بار بار اللہ کا نام لیتے لیتے نا، شروع میں تو انسان کو عادت نہیں ہوتی، جب نام لیتا ہے بار بار ذکر، تو پھر اس کا ٹائم اللہ کے ذکر کے بغیر پاس نہیں ہوتا. پھر اس کو ایک کمی محسوس ہوتی ہے. کسی کو چائے کی عادت پڑ جائے، چرس کی عادت پڑ جائے، سگریٹ کی عادت پڑ جائے، نہیں ملے تو تڑپتا ہے نا. تو جس کو ذکر کی عادت پڑتی ہے نا، اس کو جب ذکر کا ٹائم نہ ملے تو اس کا دل پریشان ہوتا، اس کو اللہ کے نام میں ایک چسکا آنے لگتا ہے. لیکن یہ پہلے دن نہیں ہوگا، عادت ڈالنی پڑے گی. تو روز آنا اس کا معمول بنا لیں، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام تسبیح کا معمول بنا لیں. اس سے کیا ہوگا؟ ابھی شاید دل نہ لگے آپ کا، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھے گی اللہ کے نام کا چسکا لگنا شروع ہو جائے. بڑھاپا بہت اچھا گزرے گا، اللہ کو یاد کر کے گزرے. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور اگر ہر وقت دنیا کے تذکرے کرتے رہنا، ہر وقت ویڈیو گیم لے کے بیٹھے ہیں، پب جی کھیل رہے ہیں، سانپ والا تو سانپ والا ختم ہو گیا، اب آ رہا ہے سانپ والا. نوکیا میں آتا تھا، سانپ لمبا ہوتا جا رہا ہے، اس کو پتہ نہیں فضول ٹائم ویسٹ کر رہے. ہم پریشان ہوتے ہیں یار، ہمارے پاس کاموں کو نمٹانے کا ٹائم نہیں ملتا. ہم تو چاہ رہے کاش یہ دن 24 گھنٹے کے بجائے 48 گھنٹے کا ہو جائے. اور لوگ کیا کر رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ ارادہ کر کے ضائع کر رہے ہیں ٹائم. ہمارے تو کام نہیں نمٹتے. جب ہم رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو کہتے ہیں یار آج کا دن بھی گزر گیا اور کام ویسے کے ویسے ہی. اور ادھر باقاعدہ
ارادہ کر کے جو ہے نا ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے کہ چلو ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. ایسی چیز میں ٹائم گزر جائے نا جو ذہنی تفریح کا ذریعہ بنے تو بھی ٹھیک ہے. گپ شپ لگا لو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر. یہ کیا ہے یار, دماغ کو خام خواہ کا تھکا رہے ہو بیٹھ کے. تو اگر پب جی کھیلنے کی عادت ڈال لی تو جاؤ گوروں کا بڑھاپا دیکھو. اولڈ ہاؤس میں بڑھاپے میں سنوکر کھیلتے ہیں, کیرم بورڈ کھیلتے ہیں, لڈو کا نہیں مجھے پتا, یہ چیزیں کھیل رہے ہوتے ہیں بڑھاپے میں. اور ہمارا بوڑھا بڑھاپے میں ایک دن میں 20 پارے ختم کر رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ وہ نماز میں دل بہلا رہا ہے, وہ تہجد میں اس کا ٹائم گزر رہا ہے. کوئی ویڈیو نہ بنائے, لکھا ہوا ہے نا. تو یہ کیسی عجیب بات ہے. آپ جائیں وہاں, ایک صاحب نے مجھے کہا اصطلاحات ہیں جو ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہیں. نفل کہتے ہیں اضافی نماز جو فرض نہ ہو. اس لحاظ سے تو تہجد نفل نماز ہے, لیکن ہر نفل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی نہیں کی ہے, اہتمام نہیں کیا ہے. تو جو وہ نوافل جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا یا آپ ان کو پڑھا کرتے تھے تو ان کو سنت کہا جاتا ہے. تو اس لیے تہجد اس لحاظ سے نفل ہے کہ فرض واجب نہیں ہے, لیکن اس لحاظ سے سنت ہے کہ محض ایک عام نوافل کی طرح اس کی فضیلت نہیں ہے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی. تو اس لحاظ سے یہ سنت ہے. تو بہتر لفظ اس کے لیے سنت ہی ہے, اور یہ عام سنت نہیں ہے, اس کی بے پناہ فضیلت ہے. قرآن مجید میں اللہ نے اہل جنت کی جہاں بھی صفات بیان کی ان میں تہجد کا بھی عموماً ذکر کیا ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, ہمارے جو نیک بندے ہیں وہ راتوں کو ہمارے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہیں. اور سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا, کہ ہمارے نیک لوگوں کے پہلو رات کو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید سے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ فلاں کتنا ہی اچھا ہے, کاش وہ تہجد پڑھ لیتا. تو اس طرح کی روایات ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کے بارے میں فرمایا, ان کو وصیت کی, ان کے بارے میں صحابی سے فرمایا کہ یہ تہجد کا اہتمام کریں تو کیا ہی خوب ہے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اس کے بعد سے میں نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی ہے. تو ایسی بہت ساری روایات ملتی ہیں. سورہ مزمل کا پورا دوسرا رکوع ہے ہی تہجد سے متعلق. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار, کہ آپ پوری رات تہجد نہیں پڑھ سکتے. آپ کو دن میں یعنی آپ کے جو ساتھی ہیں ان کو مزاربت بھی کرنی ہے, دنیا کے معاملات بھی نمٹانے ہیں, دن میں بعض دفعہ جہاد بھی کرنا ہے, تو آپ رات کا کچھ حصہ اٹھ جائیے, آپ بھی اور آپ کے ساتھی بھی. تو بہت ہی اہتمام ہے. اور فقرؤوا ما تیسر منہ, اور اس میں جتنی تلاوت ممکن ہو آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور قرآن کی تلاوت کیجیے. تو یہ اتنی ساری احادیث, اتنی ساری روایات سے علماء کہتے ہیں کہ بہت زیادہ محرومی کا باعث ہے یہ عمل کہ ایک آدمی تہجد نہ پڑھتا ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں اور یہ ندا لگاتے ہیں حل من مسترزق ارزق له حل من مستغفر اغفر له, کوئی ہے مجھ سے روزی مانگنے والا میں اس کو روزی دوں, کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کروں. تو اس لیے رات کو جلدی سونا چاہیے. اور تہجد میں رات کے آخری حصے میں جو تہجد کا ٹائم ہے جو سب سے اچھا ٹائم ہے, ویسے تو کسی بھی وقت رات کو پڑھی جا سکتی ہے, لیکن سب سے افضل ٹائم ہے کہ آپ سوئیں اور سونے کے بعد رات کے آخری حصے میں اٹھیں اور اس وقت راز و نیاز کریں, اللہ کے سامنے دعائیں مانگیں. بہت زیادہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اور نماز کا بہت ثواب ہوتا ہے. ان قرآن الفجر کان مشہودا. تہجد کے بعد کچھ دیر سونا کیا سنت ہے؟ راشد صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں جب ہم تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور تہجد کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے ہیں تو لیٹ جانا سنت ہے یا سو جانا سنت ہے, اور یہ سنت ہے یا نہیں, اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. جی ہاں بھائی, سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے بعد کچھ دیر ہلکی نیند لیا کرتے تھے, کیونکہ وہ وقت تھوڑا سا ہی ہوتا ہے تو تھوڑی دیر آپ سویا کرتے تھے. جب حضرت بلال اذان کہتے تھے فجر کا وقت داخل ہوتا تھا تو نماز سے تھوڑی دیر پہلے آپ آرام فرمایا کرتے تھے. قرآن کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس. پیچھے قرآن نے تذکرہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا زیادہ مشرکین کا دباؤ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ بھی ان کی طرف مائل ہو جاتے.
تو ظاہر ایک بہت سخت دباؤ اور جبر ہے آپ کے اوپر، تو ایسے موقع پہ ایسا کام کرنے کی ضرورت ہے جس سے آپ کو ثابت قدمی ملے اور اللہ کا قرب حاصل ہو۔ تو اس کا سب سے بہترین طریقہ قرآن کہتا ہے نماز ہے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کو مضبوطی سے تھامیے تاکہ آپ کو ثابت قدمی ملے، آپ کو اللہ کا قرب ملے، کیونکہ جس اللہ کے لیے کام کیا جا رہا ہے نا، جب تک اس اللہ سے رشتہ مضبوط نہیں ہوگا تو اس کام میں آپ ثابت قدم نہیں رہ سکتے، اور اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، آپ نماز قائم کیجئے، لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے کے وقت۔ سورج کب ڈھلتا ہے؟ جب بالکل بلندی پہ جا کے ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، الی غسق اللیل، رات کے اندھیروں تک، یعنی اس میں 4 نمازیں آ گئیں۔ سورج جب ڈھلتا ہے نا بالکل بلندی پر ہوتا ہے، تھوڑا سا ڈھلتا ہے ظہر کا وقت، مزید ڈھلان پیدا ہوتی ہے عصر کا وقت، مزید ڈھلتا ہے مغرب کا وقت، اور پھر الی غسق اللیل، سورج تو غائب ہو جاتا ہے مغرب کے بعد، پھر رات کے اندھیرے میں یعنی عشاء کا وقت، وقرآن الفجری، اور فجر کے وقت میں، فجر کی تلاوت کے وقت میں۔ تو قرآن میں اشارہ کر دیا کہ اصل تلاوت کا وقت ہے ہی فجر کا۔ آج بعض اماموں کو ہم نے دیکھا فجر میں بڑی مختصر تلاوت کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ سنت ہے فجر میں طوال مفصل، یعنی سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک کی جو لمبی لمبی صورتیں ان کو تلاوت کیا جائے۔ تو فجر کے قرآن کے وقت بھی آپ نماز قائم کیجئے۔ ان قرآن الفجری، بے شک فجر کا جو قرآن ہے، فجر میں جو تلاوت ہے، کانا مشہودا، اس میں حاضر ہوتے ہیں۔ کون حاضر ہوتے ہیں؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے فرشتے۔ فجر کا وقت اتنا مبارک وقت ہے جب اس میں امام صاحب قرات کرتے ہیں اور لوگ ہاتھ باندھ کے پیچھے امام کی قرات سنتے ہیں، ایک خاص سکینت نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور فرشتے بھی اس تلاوت میں نازل ہوتے ہیں۔ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ فرشتے جو تبدیل ہوتے ہیں نا، ان کے آنے جانے کا وقت اور فجر اور عصر میں ہے۔ وہ جو فجر میں فرشتے آتے ہیں انسان کی حفاظت کے لیے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، بہت ساری مخلوق اس کائنات میں ایسی ہے جہاں تک سائنس نہیں پہنچی، اور ہو سکتا ہے قیامت تک پہنچ ہی نہ سکے، وہ انسان کی عقل سے بالاتر ہے وہ مخلوق، اور یہ بھی ممکن ہے پہنچ جائے سائنس ترقی کر کے۔ وہ مخلوق انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، تو اس مخلوق سے بچانے کے لیے جن میں جنات ہیں سر فہرست، ان سے بچانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کا انتظام کیا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے صبح و شام، قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے، صبح و شام فرشتوں کی باریاں چینج ہوتی ہیں اور وہ ہماری حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے متعین ہوتے ہیں۔ تو ان کی جو حاضری ہے ان فرشتوں کی، وہ فجر کے وقت میں ہوتی ہے۔ اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ بہت سے فرشتے صرف تلاوت سننے کے لیے زمین پہ اترتے ہیں۔ تہجد کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص تہجد میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے آنا شروع ہوتے ہیں اور اس کے جو ہے نا لبوں پہ اپنے منہ کو رکھ لیتے ہیں اس کی تلاوت کو چکھنے کے لیے۔ اتنا فرشتوں کو لطف محسوس ہوتا ہے تہجد کی تلاوت میں، اور پھر وہ تانتا بناتے بناتے جو ہے نا ایک دوسرے پہ سوار ہوتے ہوتے آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو فجر کی نماز میں بھی یہ فضیلت ہے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فجر کی نماز کی فضیلت کو بیان کیا، آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ، یہ تو 5 نمازیں ہو گئیں، یہ تو ساری امت پہ فرض ہیں، لیکن رات کے کچھ حصے میں فَتَہَجَّدْ بِهِ کا مطلب اس حصے میں آپ نے تہجد پڑھنی ہے، نافلۃ لک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے لیے اضافہ ہے۔ کیا مطلب؟ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 6 نمازیں فرض تھیں، یعنی 5 فرض کے علاوہ تہجد بھی فرض تھی، تو اس لیے قرآن نے کہہ دیا کہ امت پہ تو 5 فرض ہیں نافلۃ لک، لیکن یہ تہجد آپ کے لیے اضافی ہے، یعنی آپ پر 6 نمازیں فرض ہیں۔ ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور جو علماء اس کے قائل ہیں کہ نہیں نبی پر تہجد فرض نہیں تھی، تو ان کے نزدیک اس آیت کی تفسیر یہ ہوگی کہ یہ آپ کے لیے ایک اضافہ ہے اللہ کے قرب حاصل کرنے کا، یعنی 5 نمازیں تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لیکن آپ اللہ کے قرب کے لیے ایک اضافی چیز بھی آپ کو دی جا رہی ہے تاکہ آپ کے درجات اور زیادہ بلند ہو۔ تو ایسی صورت میں یہ صرف نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، کیونکہ خطاب نبی سے چل رہا ہے، اس لیے اللہ نے کہہ دیا آپ کے لیے اضافہ، ورنہ حقیقت میں پوری امت کے لیے یہ اضافہ ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ، امید ہے کہ آپ کو آپ کا رب پہنچا دے مقام محمود تک۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ شفاعت کبریٰ، یعنی تمام پیغمبر نبی کے پاس آئیں گے کہ آپ سفارش سے آغاز کریں، یعنی سفارش کا آغاز آپ سے ہوگا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ تو یہ ایک سب سے اونچا مقام ہے جو اللہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا،
اور جس سے آپ کی تمام پیغمبروں پر فضیلت ثابت ہو جائے گی کہ جب تک آپ کی طرف سے شفاعت کی ابتدا نہیں ہوگی کوئی اور پیغمبر سفارش نہیں کریں گے. تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دے رہا ہے کہ یہ مشرکین کا جو آپ کے اوپر بے پناہ دباؤ ہے، جبر ہے، آپ اس میں تسلی رکھیے، آپ نماز قائم کریں اور تہجد کی پابندی کریں، اللہ نے آپ کو بہت بڑا آگے چل کے مقام دینا ہے. تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے نا، مشرکین کے دباؤ کی وجہ سے آپ بھی ایک پریشانی میں آتے تھے، تو اس لیے اللہ آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبریاں سنا رہا ہے کہ آپ نے اپنا اس عمل کو فوکس کرنا ہے، نماز اور تہجد کو، تاکہ آپ کا اللہ سے قرب رہے. اور اللہ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے کہ امید ہے آپ کا رب آپ کو بہت بڑے مقام تک پہنچا دے. رہا مسئلہ مشرکین کی دھمکیوں کا کہ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو مکہ سے نکال دیں، تو ہم نے تو بتا دیا کہ یہ خود بھی نہیں پنپ پائیں گے، لیکن آپ نے اللہ سے کیا دعا مانگنی ہے؟ وَقُلْ رَبِّ، کہہ دیجئے اے میرے رب، ادخلنی مدخل صدق، مجھے مکہ میں داخل کیجئے مرغوب داخلہ، اچھا داخلہ، اور مجھے مکہ سے نکالیے بھی اچھے طریقے سے، یعنی اچھا نکلنا ہو میرا، ایسا نکلنا جس کے نتائج اچھے ہوں. اس میں اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے پر مجبور کیا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ مکہ سے نکلیں گے. تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے دعا سکھا رہے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا مانگے، اللہ جب میں نکلوں تو میرا داخلہ بھی اچھے طریقے سے ہو اور میرا نکلنا بھی اچھے طریقے سے ہو، یعنی پسندیدہ نکلنا ہو. سوال پیدا ہوتا ہے نکلنے کا عمل تو پہلے ہے اور مکہ میں داخلے کا عمل بعد میں، تو نکلنے کا تذکرہ پہلے ہونا چاہیے کہ اللہ مکہ سے مجھے اچھی طریقے سے نکال، اور مکہ میں مجھے داخل بھی اچھے طریقے سے کرنا. تو داخلے کا تذکرہ پہلے کیوں؟ تو اس میں بلاغت کا ایک نقطہ ہے کہ پیغمبر کا بنیادی مقصد وہ ہدف ہے جو پیغمبر دنیا میں لے کے آئے ہیں، تو اس کی آغاز تو مکہ سے کرنا ہے جس میں آپ کو بھیجا گیا، جو ابراہیم علیہ السلام کا شہر ہے، جہاں بیت اللہ ہے، اسلام کا مرکز تو اس جگہ سے بننا ہے. تو اس جگہ سے اگر نکالنا ہی مقصد ہے تو یہ جگہ تو رہ گئی نا پھر جو ابراہیم علیہ السلام کا مرکز اور ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھی. تو اس لیے اصل مقصد تو یہ کہ مکہ میں داخل میں اچھے طریقے سے ہوں، جو پیغمبر کا مقصد تھا دنیا میں آنے کا، مکہ فتح کر کے داخل ہوں، یہاں مجھے غلبہ ملے، اور یہاں میرا جب داخلہ ہو تو ایسا داخلہ جس کو میں پسند کروں. یہ جو ابھی میں مکہ میں کہیں سفر سے جا کے واپس آتا ہوں، یہ داخلہ وہ داخلہ نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں. تو چونکہ مکہ سے نکلنا مقصد نہیں ہے، نکالا اس لیے جا رہا ہے تاکہ داخلہ ایک طاقت کے ساتھ ہو اور اچھے طریقے سے داخلہ ہو، اس لیے اس داخلے کا تذکرہ پہلے کیا جا رہا ہے. ہاں وہ داخلہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک مکہ سے ایک دفعہ آپ کا خروج نہ ہو، تاکہ مدینہ میں ریاست بنے اور آپ 10,000 کا لشکر لے کر فاتحانہ انداز سے مکہ میں داخل ہوں، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہو. تو وہ مقصد نکلے بغیر پورا ہو نہیں سکتا، اس لیے نکلنے کا تذکرہ کر دیا. ورنہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ میں مکہ سے نکلنا نہیں چاہتا، میں مکہ میں داخلہ چاہتا ہوں. داخلہ ایسا ہونا چاہیے مدخل صدق، سچا مرغوب داخلہ ہونا چاہیے. چنانچہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی، اور جب نبی مکہ میں داخل ہوئے نکلنے کے بعد تو کیسا بہترین آپ نے کا داخلہ ہوا کہ 10,000 کا لشکر لے کر آپ گئے، اور مشرکین مکہ آپ سے معافی کی بھیک مانگ رہے تھے. تو یہ مکی آیتیں اس وقت تو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، لیکن پیغمبر سے اس طرح کی دعائیں کروائی جا رہی تھی. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور اللہ مرغوب نکلنا ہو، یعنی جب میں نکلوں تو بھی میرا اچھا ٹھکانہ ہو. چنانچہ آپ کا نکلنا بھی بڑا اچھا ہوا کہ پورا مدینہ آپ کے استقبال میں کھڑا ہوا تھا، اور طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، اور پھر واپس لے تو دے کے دکھا واپس. بولے جب میں ہوں تو میں کیوں دوں؟ وہ بچہ کو پتا ہے میں ایویں ڈرامے بازی ہو رہی ہے میرے ساتھ، اس کو ہیلا کہتے ہیں نا، یہ ناجائز ہیلا ہے. بچے کو پتا ہے، ورنہ 1,00,000 روپے کسی بچے کو دو، وہ کہے گا میں پاگل ہوں، میں مدرسے کی دیوار میں لگاؤں، میرے پیسیوں میں سے میرا ابا غریب میری اماں غریب. تو یہ ناجائز ہیلا ہے. تو جیسے بعض 2 نمبر قسم کے مفتی غلط ہیلے بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں ہیلا کون بتا رہا ہے؟ اللہ. کس کو؟ پیغمبر کو. کس کو بچانے کے لیے؟ ان کی بیوی کو بچانے کے لیے. تو جو بھی وفادار ہوگا، میاں ہو یا بیوی، اللہ کو وفاداروں کی قدر ہے. مشکلات میں مارکیٹ سے شارٹ ہونے والوں کی اللہ کو قدر نہیں ہے. کہ جب حالات اچھے تھے تو بہت بہترین میاں، حالات جہاں خراب ہوئے تو مارکیٹ سے ایک دم شارٹ. جج بیٹھا ہوا ہے ٹھپے لگانے کے لیے.
جج جیسی کسی کی بیوی جائے نا جج، اچھا جج کی بیوی کو بھی کوئی اور جج طلاق دے رہا ہے آج کل، پورا سیٹ اپ ہی بڑھ گیا. ہاں بجلی میں بتاتا ہوں وہ مسئلے بھی ابھی صبر کریں. اچھا میرے بھائی جلدی سے میں یہ بہت مزے کی آیتیں ہیں یار، یہ مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے. آگے اللہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے اس مصیبت سے ایوب کو نکالا اس دعا کی برکت سے. تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اس میں تو بڑا ہی مزہ آتا ہے پڑھنے میں. اللہ کہتے ہیں مچھلی والے کو بھی یاد کرو. مچھلی، اللہ نے یونس علیہ السلام کا نام کیا رکھ دیا؟ مچھلی والا. یہ بھی محبت ہے اللہ کی اپنے پیغمبروں سے. حالانکہ یونس علیہ السلام تو فرار ہو کے گئے تھے اللہ سے پوچھے بغیر، اور مچھلی نے کھا لیا. یہ سب تو بطور سزا کے ہوا ہے، لیکن پتہ چلتا ہے یہ دیکھنے میں سزا تھی، حقیقت میں سزا نہیں تھی. ہمارے حضرت اس کو اپنے الفاظ میں بتاتے تھے یہ محبت کی چٹکی ہے. چٹکی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کسی کو تکلیف دینے کے لیے چٹکی لی جاتی ہے، ایک محبت میں چٹکی لی جاتی ہے. چیخیں دونوں میں سیم نکلتی ہیں. کیا خیال ہے؟ چیخیں دونوں میں کیا ہوتی ہیں؟ سیم، لیکن جذبات دونوں میں بالکل ڈیفرنٹ ہوتے. تو اللہ بعض دفعہ پیغمبروں کو سزا بھی دیتے ہیں، وہ دیکھنے میں سزا ہوتی ہے، حقیقت میں وہ سزا نہیں ہوتی. اب دیکھو یونس علیہ السلام کے ساتھ یہ والا معاملہ نہ ہوتا تو یونس علیہ السلام کا شاید قرآن میں تذکرہ ہی نہ ہوتا، اور آپ کا نام اللہ مچھلی والا رکھتے ہی نہیں، مچھلی والا ہی نام نہ رکھتے. یہ ایسے ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ لیٹے ہوئے تھے نا مٹی میں، حضرت فاطمہ سے کچھ ناراضی ہوئی تو آپ چلے گئے. تو کچھ جیسے میاں بیوی میں ہوتی ہے بعض دفعہ، تو کہیں لیٹ گئے جا کے. تو نبی جب گئے نا تو پورے مٹی پہ لیٹے ہوئے تھے نا، وہ مٹی لگی ہوئی تھی. تو حضرت علی کو نبی نے فرمایا ابو تراب، مٹی والا. اب یہ لفظ بظاہر توہین ہے، لیکن حضرت علی کو اندازہ ہو گیا، یقین تھا کہ یہ توہین کی نیت سے نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ محبت کی. تو حضرت علی نے اپنی کنیت ہی ابو تراب بنا لی، مٹی والا. تو بعض لفظ بذات خود تعظیم کے نہیں ہوتے، لیکن جب کسی بڑے کی زبان سے نکلتے ہیں تو وہ کیا بن جاتے ہیں؟ وہ تعظیم والے لفظ بن جاتے ہیں. اچھا وقت ہمارا بہت ہو گیا ہے، تو یہ حضرت یونس علیہ السلام کا جو ہے نا ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. یونس علیہ السلام کا یا آگے اللہ نے زکریا علیہ السلام کا، ان سب کا حاصل یہی ہے کہ سب مشکلات میں تھے اور کس کو پکارا انہوں نے؟ احسان فراموش نہیں ہے، بلکہ آپ اگر اس کو عزت دیں گے، اس کا احترام کریں گے، اس کا اکرام کریں گے تو آپ کو بہت نواز کے جائے گا. آپ اگر بعض مہمان ہے نا سادہ چائے پلائیں گے تو وہ آپ کو دودھ پتی پلائے گا. آپ اسے انڈے والا برگر کھلائیں گے تو وہ آپ کو پیزا کھلائے گا. کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں. آپ اگر اسے بغیر بوٹی کی بریانی کھلائیں گے تو وہ آپ کو گوشت والی بریانی کھلائے گا. رمضان ایک ایسا مہمان ہے جو تھوڑا سا اکرام کرنے پر بھی آپ کو بہت زیادہ نوازتا ہے، تھوڑا نہیں نوازتا. لیکن رمضان کی جو نوازشیں ہے، رمضان کے جو تحفے ہیں، جو رمضان آپ کو گفٹ دے گا، اگر آپ اس کو عزت دیں گے تو وہ اس کا گفٹ ہونا ان لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے جن کا آخرت پر ایمان ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا بہترین صدقہ بولو بھائی کون سا؟ تو آپ نے فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے تأمل الغنى وتخشى الفقر. کیا عجیب کہ تمہیں یہ امید ہو کہ اگر صدقہ ابھی نہیں کیا تو اس پیسے سے مزید پیسہ بنا لوں گا. دیکھو وہ پیسہ جس سے آپ کو یہ امید ہو کہ مزید پیسہ بنا سکتا ہوں، اس پیسے سے زیادہ محبت ہوتی ہے نا. وہ پیسہ جو پڑا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے کھا پی کے کیا ہو جائے گا، ختم تو ہونا ہی ہے، تو چلو اس میں سے کچھ فلاں کو دے دو، بیوہ کو دے دو، فلاں کو دے دو. دونوں میں کون سے پیسے سے محبت زیادہ ہوتی ہے؟ دوسرے والے سے، پہلے والے سے؟ بولو نا، پہلے والے سے. کیونکہ یہ پیسہ تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی ختم ہو جائے گا کھا پی کے، بزنس تو کرنا نہیں ہے، تو تھوڑا سا یار پڑوسیوں کو بھی دے دو، یار اس میں تھوڑا سا فلاں کو بھی دے دو. صحیح ہے نا؟ 4 پراٹھے کھانے تھے 3 کھا لو، ایک کسی اور کو کھلا دو. ایک پیسہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ کو غنا کی امید کی، یہ مجھے مالدار بنا دے گا. اور دوسری بات، ایک پیسہ وہ ہے جس میں آپ کو بتایا کہ خرچ کروں گا
इन्वेस्ट करूंगा तो और पैसे वाला हो जाऊंगा, इन्वेस्ट नहीं करूंगा तो गरीब नहीं होऊंगा, कम से कम इतना ही रहूंगा। एक ये पैसा है। दूसरा पैसा ये है कि आपको पता है इन्वेस्ट किया तो और मालदार, नहीं किया तो गरीब। इस पैसे से मोहब्बत तो और ज्यादा होती है कि नहीं होती? तो आपने फरमाया जो पैसा इस कंडीशन में तुम्हारे पास हो कि तामुलुल गिना, तुम्हें उम्मीद है कि नहीं किया तो और पैसा आ जाएगा, कर दिया तो इससे भी बदतर हालत हो जाएगी। इन्ना आतईना कल कौसर। मैं जल्दी से अब इसको सूरत को भी मुकम्मल कर दूं ताकि हमारी सूरत कंप्लीट हो जाए। तर्जुमा कर देता हूँ। इन्ना आतईना कल कौसर, ए नबी हमने आपको अता की कौसर। फसल्ली, बस आप नमाज पढ़िए, ली रब्बी का, अपने रब के लिए, वनहर, और कुर्बानी कीजिए। इन्ना, बेशक, शानिया का, आपका दुश्मन, हुवल अब्तर, वही दुम कटा है, वही उसी की नस्ल खत्म होगी, उसी का जिक्र खैर खत्म हो जाएगा, वही नाकिस है, उसका कोई नाम लेने वाला उनके बाद नहीं होगा। समझ रहे बात को? इस सूरत का मैं शान नुज़ूल बता देता हूँ आपको, कुछ इसकी फजीलत क्या है और इसकी तफसीर क्या है। ये आपको तहरीरी शक्ल में मिल जाएगी, लिहाजा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जैसे सूरह फलक और सूरह नास का खुलासा मिल गया ना आप लोगों को, किस किस को मिला है? सबको मिल गया? आपको नहीं मिला? नेट से देख ले, मिल जाएगा इंशाल्लाह। कब से भेजा हुआ है? इसके बाद इज़ा जाअ नसरुल्लाह क़ुल या अय्युहल काफ़िरून, इन सूरतों के भी आपको खुलासे सूरह इखलास का मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो ये जो भी बता रहा हूँ ये भी तहरीरी शक्ल में आपको दे दिया जाएगा। इस सूरत का शान नुज़ूल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हज़रत खदीजा से दो बेटे दिए थे, एक का नाम था कासिम और एक का नाम था इब्राहिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी औलाद हुई है सिर्फ हज़रत खदीजा से हुई है। हज़रत खदीजा के अलावा आपकी औलाद किसी और ज़ौजा से नहीं हुई। हज़रत खदीजा से 4 बेटियां थीं और 2 बेटे। एक बेटे का नाम कासिम, दूसरे का नाम इब्राहिम। कासिम की जब विलादत हुई उनका भी इंतकाल हो गया और इब्राहिम की विलादत हुई तो उनका भी इंतकाल हो गया। अरब में नरीना औलाद की बड़ी अहमियत थी क्योंकि इंसान का नसब उसकी नरीना औलाद से चलता है, बेटियों से नहीं चलता। बेटियां तो गैरों की होती हैं, रुखसती होकर दूसरों के यहाँ चली जाती हैं, उनके नस्ल में इजाफा करती हैं, उनकी नस्ल बढ़ाती हैं। अपने शौहर और अपने शौहर के ददियाल की नस्ल में इजाफा करेंगी वो। अपने बाप की नस्ल में इजाफा कौन करता है? बेटा। क्योंकि नसब किससे चलता है? बाप से चलता है, सिवाय बिलावल भुट्टो के। बिलावल भुट्टो के बारे में मैं कहता हूँ कि बिलावल भुट्टो इस्लामी तारीख, गैर मुस्लिमों के यहाँ तो माँ से चलता है जो नेचर के खिलाफ है, लेकिन अहले इस्लाम में, इस्लामी तारीख में सिवाय बिलावल भुट्टो के आज तक कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ जिसके नसब और ख़ानदान माँ से चलता हो। बिलावल भुट्टो जरदारी के बेटे हैं, मगर ख़ानदान उनका क्या कहलाता है? कौम जो आखिर में लगती है वो भुट्टो कहलाती है। हालांकि वो भुट्टो उनकी वालदा थी, उनके वालिद मोहतरम भुट्टो नहीं थे। तो सियासत में इन्होंने नसब ही को बिगाड़ दिया अपना। समझ रहे बात को? तो ये सियासी लोग इतने खतरनाक होते हैं कि ये अपने बाप के नसब को बदल देते हैं सियासत के चक्कर में, क्योंकि जरदारी लगेगा तो वोट नहीं मिलेंगे, वोट भुट्टो के नाम को कैश कराना है। खैर, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बेटे हुए, दोनों का इंतकाल हो। अरब में बे औलादी को भी मायूब समझते थे क्योंकि आपकी नस्ल चलेगी बेटों से, और बेटे हैं जो बाप की बहुत ज़्यादा इज्जत का जरिया बनते हैं। बेटियों के अपने फ़ज़ाइल हैं लेकिन ज़ाहिर है नस्ल बेटियों से नहीं चलती। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों बेटे मर गए, दुनिया से चले गए, तो आस इब्न वाइल बहुत बड़ा दुश्मन था अहले इस्लाम का, वो और कुरैश, दीगर कुरैश, वो ये कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माअल्लाह अबतर हैं। क्या मतलब? इनकी नस्ल ख़त्म और इनका नाम लेने वाला इनके बाद दुनिया में कोई नहीं होगा, क्योंकि बेटे ही नहीं है तो रियाद कौन रखेगा? औलाद ही नहीं है, बाप दादा के नाम कौन लेगा? औलाद तो है ही नहीं, बेटियां हैं। समझ रहे बात को? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस ताने से तकलीफ होती थी, तो उस पर यह सूरत नाजिल हुई कि ए नबी, आपका जिक्र खत्म नहीं होगा, आपकी रूहानी औलाद बहुत होगी। बाकी अल्लाह ने आपको बेटा क्यों नहीं दिया, या दिया तो उठा क्यों लिया, इसकी हिकमत एक और मकाम पे बयान की गई है, वो मैं बताता हूं आपको बाद में। लेकिन बताया गया कि ए नबी, आपका जिक्र खत्म नहीं होगा, बल्कि ये जो कह रहे हैं ना कि आपको खैर नहीं मिली, अबतर उसे कहते हैं जिसके नस्ल में या जिसको, क्योंकि जिसकी औलाद नहीं है ना उसको ये समझा जाता है, और हकीकत भी ऐसे ही है कि बहुत बड़ी खैर से महरूम हो गया वो। बुढ़ापे में खिदमत के लिए नहीं है, कारोबार संभालने के लिए कोई नहीं है, दीन के मिशन को आगे लेने के लिए, चलाने के लिए नहीं होगा, और तज़किरा नस्ल में नहीं हो सकेगा। तो ये सारी भलाइयों से इंसान महरूम हो जाता है। तो नबी को तसल्ली दी गई, इन्ना आतईना अल कौसर, ए नबी हमने आपको खैर कौसर कहते हैं खैर कसीर को, बहुत ज्यादा भलाइयां हमने आपको अता कर दी हैं।
کوثر سے نہر کوثر تو ہے، لیکن کوثر کا جو لغوی مطلب ہے، ڈکشنری میں جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ اصل میں حوض کوثر کو نہیں کہتے، بلکہ کسے کہتے ہیں؟ خیر